یہ ایمان کی حالت تھی جب کائنات دشمن بنی کھڑی تھی، تب واحد اگر کوئی شخص کھڑا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بن کے شاذ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ اسلام کی ابتدائی ایام، اسلام کی شروعات، تب مشرکین نے حتی الامکان کوشش کی کہ اسلام کو دنیا کائنات سے مٹا کر رکھ دیا جائے۔ کیا تھا کہ جب مسلمان تبلیغ کرتے تو ان کا استہزاء کرتے مشرکین، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو پاگل لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات لے کر آ گئے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد میں یہ دین تھا ہی نہیں، یہ تم اب کون سے نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہو؟ ہم نے تو آج تک اس کے متعلق نہیں سنا کہ ہم اپنے تمام معبودان کو چھوڑ کر جو ہمارے لیے وسیلہ ہیں اور رب سے مانگتے ہیں، ہم انہیں بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کو پاگل سمجھتے تھے۔ اگر کوئی پاگل نہیں بھی سمجھتا تھا تو وہ استہزاء کے طور پر، تاکہ یہ بدظن ہو جائے کہ لوگ تو بات سنتے ہی نہیں، دین کے قریب ہی نہیں آتے، وہ بھی بدظن ہو جاتا۔ شروع میں انہیں بدظن کرنے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو اسلام سے دور کرنے کے لیے انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑاتے تھے، اور انتہائی فکر کی بات۔ آپ حضرات اس وقت ذرا معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر دین کا مذاق نہیں بنایا جا رہا؟ کیا دعوت و ارشاد کا کام کرنے والوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا؟ ذرا گربانوں میں جھانکیے کہ یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ کن کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی پیروی کر رہے ہیں یا حضور کے دشمنوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ ذرا معاشرے کے اندر اس نگاہ سے بھی دیکھیے گا۔ طعن و تشنیع کرتے تھے۔ دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا اسلام کے انکار کرنے کا کہ جو حضور قرآن پاک اور اللہ کی آیات اور دعوت ان کے سامنے پیش کر رہے تھے وہ اس کا بدل لے کر آنا چاہتے تھے کہ جیسے قرآن اتر رہا ہے وہ کہتے تھے ایسی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 10 آیتیں ہی لے آؤ، 10 آیتیں نہیں لا سکتے، کم از کم ایک آیت ہی مثل کے طور پر لے آؤ، اور پوری کائنات اس پر عاجز آ گئی، قرآن کی مثل ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو تا قیامت جاری رہیں گے، ان میں سے ایک معجزہ قرآن پاک کا بھی ہے کہ قیامت تک ایسی کتاب کبھی نہیں ہے کہ جس کی کوئی مثل پیش کر سکے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ تیسرا ان کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ظلم کرتے تھے ان کمزوروں پر جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، پتھر مارتے تھے اور ان کا کھانا پینا بند کر دیتے تھے، اور اکثر میں نے بتایا ان میں سے ایسے تھے جو غلام تھے یا باندیاں تھیں، ان پر جو ان کے آقا تھے وہ ان پر ظلم کرتے تھے، اور ایسا ظلم کہ انسانیت شرما جائے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پہ برچھی ماری اور وہ شہید ہو گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ وہ شخصیت تھی جو اسلام لانے سے قبل انتہائی ناز و نام میں پلے بڑھے اور
اس وقت عرب کے اندر سب سے قیمتی ترین لباس پہننے والے شخصیت حضرت مصعب بن عمیر تھے کہ ان کا لباس شام سے بن کر آتا تھا جو یہ پہنتے تھے، اور یہ خوشبو لگاتے تھے، اور جس جگہ سے ایک مرتبہ گزر جاتے اس جگہ سے کئی لمحوں تک وہاں خوشبو ٹھہری رہتی، ایسی قیمتی خوشبو لگاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی قبولیت کے بعد انہیں ان کی والدہ نے گھر سے نکال دیا، رشتہ داروں نے علاقے سے نکال